ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کی ٹریڈنگ دنیا کا تسلیم شدہ اصول ہے کہ ابتدائی حقیقت اور اصل زر منی اور کرنسی سونا و چاندی ہیں۔ زر کی دوسری شکل کاغذی زر پیپر کرنسی ہے جو بذات خود مال نہیں بلکہ اس میں جو مالیت پائی جاتی ہے وہ ملک کی اقتصادیات ہے، کیونکہ ملکی اقتصادی ترقی و تنزلی کا اثر فوری طور پر کرنسی کی قدر ویلیو پر پڑتا ہے۔ اس کرنسی کی قدر کی ضمانت ملک کا مرکزی یا کرنسی جاری کرنے والا بینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کوئی ملک اپنی کوئی کرنسی بند کرتا ہے تو کرنسی محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ زر کی ایک تیسری صورت ہے جو عصر حاضر میں سامنے آئی ہے، وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ یہ کرنسی کسی خاص مرکز، حکومت یا اسٹیٹ کے تابع یا ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک آزادانہ اور خود مختار زر کی ہے جو براہ راست عوام کی ملکیت ہے۔ یہ سکے یا کاغذی نوٹ کی بجائے کمپیوٹر سرور پر محفوظ ہے، جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل انٹرنیٹ یا کسی ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسے مجازی یا غیر مادی زر، کرپٹو کرنسی یا ورچوئل کرنسی کہا جاتا ہے۔ اس ڈیجیٹل کرنسی کی ایک شکل بٹ کوائن بھی ہے۔ یہاں اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں عام لوگ شیئرنگ آئی پی کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پورے انٹرنیٹ کا 6 سے 7% حصہ پوری دنیا کے عام لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا 26 سے 28% حصہ جو انٹرنیٹ کی عام لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو سرفیس ویب کہا جاتا ہے، اور جو اس کا دوسرا حصہ جو 26 سے 28% ہے، جو دنیا کے تمام ملک اپنی خفیہ معلومات، اپنی کمیونیکیشن اور اس کے علاوہ تمام ادارے جس میں بینک، مالیاتی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اور خفیہ معلومات کا تبادلہ اور تمام انفارمیشن جس کو سوال و جواب، اور جتنے بینک ہیں ان کی اے ٹی ایم مشینز، یہ اسٹیٹک آئی پی کے ذریعے استعمال کی جاتی ہیں، اور انٹرنیٹ کے جس حصے کو یہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیپ ویب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا 53 سے 54% حصہ جو ہے وہ ڈارک ویب کہلاتا ہے، جس کے تھرو گرے ٹوکن کے ذریعے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں تمام جرائم، بڑے انڈر ورلڈ اسی کے ذریعے اپنے تمام معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ تمام غیر قانونی، تمام اللیگل کام جو دنیا کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں سزا کا باعث ہوتے ہیں وہ اس ڈارک ویب کے تھرو ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ انسانی اعضاء کی اسمگلنگ اور ہتھیاروں کی اور ڈرگز کی اور ہر قسم کے جرائم جو ہے وہ اس کے تھرو کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں ڈارک ویب میں جو کرنسی چلتی ہے وہ بھی کرپٹو کرنسی ہی استعمال کی جاتی ہے، جس کا ایک نام بٹ کوائن بھی ہے۔ اگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی طرح بٹ کوائن کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے، خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں، اس کی تخلیق مائننگ اور لین دین ٹرانزیکشن بلاک چین ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے۔ اسے تاحال عام کرنسی کی طرح کا قبول عام
یا قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں۔ اس کا استعمال بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے اور اس کے بہت غیر قانونی استعمالات ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ انڈر ورلڈ میں یہی کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت نہیں ہے۔ اس کی مارکیٹ میں طلب و رسد کا درست اور بروقت اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حقیقی مالیت بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اور کچھ ممالک میں بٹ کوائن سمیت دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اور بہت سارے اور بے شمار ممالک میں ان کی کرنسی غیر قانونی اور ان کی ٹریڈنگ غیر قانونی اور اللیگل ہے۔ جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین اور اس کے ذریعہ معاملہ طے کرنا قانوناً تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن استعمال لیگل اور شرعی ہونا چاہیے۔ البتہ جہاں یہ قانوناً ممنوع ہے اور غیر تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے لین دین اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ سے اعتراض کرنا ہی بہتر ہے۔ شریعت کا اطلاق بندے کی نیت اور استعمال پر ہوتا ہے۔ اگر استعمال جائز ہے اور کوئی غیر شرعی کام نہیں جسے اللہ اور رسول ناراض ہو تو پھر کسی حد تک اس کا استعمال جائز ہے، لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اس کی قانون کی پاسداری کرنا بھی شریعت اور دین نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ملکی قانون کے تحت ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔